بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ تزکا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد زکوٰۃ الفطر ہے، صدقہ فطر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صدقہ فطر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حدیث میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے، اور صدقہ فطر کی ادائیگی میں حکمت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار سے روزے کی حالت میں جو فضول اور نازیبا بات سرزد ہو جائے وہ اس سے پاک ہو جائے گا، اور مسکینوں کو کم از کم عید کے روز خوب اچھی طرح سے کھانا میسر آ جائے گا۔ زکوٰۃ الفطر کی اس حکمت پر غور فرمائیں اور اندازہ کریں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرباء اور مساکین پر کتنی مہربانی فرماتے اور ان کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر اگر گندم کے مطابق کوئی دے تو اس کا 2 سا جو ہیں 2 کلو اس کو مان لیں تو 240 روپے فی کس کے حساب سے صدقہ فطر دینا پڑے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت زیادہ دی ہے وہ جو کے حساب سے 700 روپیہ صدقہ فطر دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ وسعت عطا کی ہے تو وہ کشمش کے حساب سے دے، اور وہ 6000 روپے فی کس ہے، یعنی ایک بندے کا فطر صدقہ فطر 6000 روپے ہے۔ اور جو شخص کھجور کے حساب سے دے اس کا صدقہ فطر جو ہے اس کی مقدار 2400 روپے ہوگی، اور جو شخص اجوا کھجور کے حساب سے صدقہ فطر دے گا اس کی مقدار 19000 روپے ہوگی۔ تو جیسی اللہ تعالیٰ نے بندے کو توفیق بخشی ہے، بندے کو چاہیے کہ اسی طرح صدقہ فطر دے۔ صدقہ فطر مالی انفاق ہے، مالی صدقہ ہے جس کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے دیا تھا۔ پہلے صدقہ فطر واجب ہوا اور اس کے بعد زکوٰۃ کے احکام آئے اور زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا اسی سال صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جانا جو تھا وہ بھی طے پایا کہ ان کو صدقہ فطر دیا جائے، اور اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان یہاں تک کہ جو عید کے دن عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو اس پر بھی فرض ہے۔ نابالغ بچوں کا صدقہ فطر اس کے والدین دیں گے، اور جو بالغ ہیں وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور اگر رمضان المبارک کے شروع میں بھی ادا کر دیا جائے ادا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ رمضان المبارک سے پہلے بھی ادا کر دیا جائے تو پھر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رحمت للعالمین کا صدقہ ہمیں اس مبارک حضور کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ حضور نے فرمایا جب تک کوئی شخص صدقہ فطر نہیں دیتا اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ بندہ پورا مہینہ بھوکا رہے پیاسا رہے پھر اس تھوڑی سی کنجوسی سے اپنے روزے جو ہیں ان کو ضائع کر لے تو وہ بندہ بڑا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، نقصان کا عمل کر رہا ہے۔ لہذا چاہیے کہ وقت پر جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کیا جائے، اور یہ صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو بندہ دے سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رحمت للعالمین کا صدقہ ہماری دنیا و آخرت بہتر فرمائے، ہمیں اپنے محبوب کی اطاعت اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم